ریڈیو سے کبھی سرسراہٹ، کبھی مدھم سی موسیقی اور کبھی ٹوٹے جملے ابھر رہے ہیں، لیکن 70 سالہ شاہ سوار کو اس ریڈیو سروس کا متبادل نہیں مل رہا جو وہ عرصہ دراز سے سنتے آ رہے تھے۔ ضلع پشین کے سرانان مہاجر کیمپ میں رہنے والے شاہ سوار کو علم نہیں کہ وائس آف امریکہ پشتو سمیت کئی دیگر ریڈیو سروسز کی نشریات کیوں بند ہوئی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کی کون سی خبریں گردش کر رہی ہے۔ میں تقریباً 18 سال کی عمر سے ریڈیو سنتا آ رہا ہوں۔ اس کے ذریعے میں دنیا بھر کی خبریں حاصل کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے مشال ریڈیو کے پروگرام مکمل نہیں آتے، جبکہ اشنا ریڈیو بند ہو چکا ہے۔ ریڈیو میرے لیے ایک دوست کی طرح ہے۔ جب یہ ساتھ ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے دوست میرے ساتھ ہیں۔ 14 مارچ 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کی فنڈنگ بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے، جس کے بعد یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا نے ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو فری ایشیا کی فنڈنگ بھی معطل کر دی۔ اس فیصلے کے تحت وائس آف امریکہ کے 1300 مستقل ملازمین کو تاحکم ثانی انتظامی رخصت پر بھیج دیا گیا، جبکہ غیر مستقل ملازمین کو ای میل کے ذریعے برطرفی کی اطلاع دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف 21 مارچ کو وائس آف امریکہ کے 6 صحافیوں سمیت مختلف تنظیموں نے نیو یارک کی جنوبی ضلعی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، جس کی سماعت 28 مارچ کو ہوئی۔ عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو عارضی طور پر معطل کرتے ہوئے یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کی فنڈنگ کی معطلی اور صحافیوں کی جبری رخصت کو آزادی صحافت کے منافی قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے رضاکارانہ بائی آؤٹ پروگرام کے تحت وائس آف امریکہ سمیت دیگر وفاقی ملازمین کو 30 ستمبر 2025 تک مکمل تنخواہ اور مراد کے ساتھ رضاکارانہ استعفے کی پیشکش کی تھی، لیکن غیر مستقل ملازمین کو اس سہولت سے بھی مستثنی رکھا گیا۔ اسی دوران مارچ 2025 کو موجودہ برسر اقتدار ریپبلکن پارٹی کے زیر کنٹرول کانگریس نے یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کی فنڈنگ میں بھی کمی کی تھی۔ اسی لیے یہ ابھی تک غیر واضح ہے کہ وائس آف امریکہ کی بحالی کے حوالے سے عدالتی فیصلے پر عملی طور پر کیسے عمل کیا جائے گا اور مستقل و غیر مستقل ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس وقت وائس آف امریکہ کے 500 سے زیادہ کانٹریکٹ ملازمین گھروں پر ہے، ان کو برخاست کر دیا گیا ہے، ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہے، ان کی مستقبل کے بارے میں وہ بہت فکر مند ہے۔ کچھ لوگ جو بہت بزرگ ہیں، کچھ خواتین جو کہ امریکہ میں دیگر علاقوں میں یا دیگر کاموں میں ان کو ممکنہ طور پر مہارت نہ ہو، ان کو برخاست کرنا نوکری سے بحیثیت ایک جرنلسٹ، ایک براڈ کاسٹر، ایک ٹیکنیشین، ایک پروڈیوسر، ایک ڈائریکٹر، ان کے لیے زندگی ایک مشکل ترین زندگی ہو سکتی ہے مستقبل میں۔ وائس آف امریکہ جو تقریباً 48 زبانوں میں نشریات فراہم کرتا رہا، ہر ہفتے دنیا بھر میں 360 ملین سے زائد افراد تک اپنی نشریات پہنچاتا تھا۔ پاکستان میں اس کی اردو سروس کے علاوہ 2006 میں شروع ہونے والا پشتو ڈیوا ریڈیو اور افغان مہاجرین کے مسائل کو اجاگر کرنے والا اشنا ریڈیو خیبر پختونخوا، کراچی، بلوچستان اور دیگر علاقوں میں پشتو بولنے والے سامعین کو خبریں، فیچر سٹوریز، موسیقی اور حالات حاضرہ کے پروگرامز فراہم کرتی تھی۔ وائس آف امریکہ اور اس سے منسلک اداروں کا ایک اعتماد ہوا کرتا تھا، وہ ہمارے یہاں پہ جو روایات اور کلچر تھا اس کو پروموٹ کرتے تھے، یعنی جو بے تعلیم لوگ ہوا کرتے تھے وہ سنتے تھے اس کو، آج کل اس کو فیس بک پہ سنتے تھے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر جہاں تک انٹرنیٹ کی رسائی تھی تو ان کی ویورز اور ان کے فالورز جو ہے اس کو باقاعدہ رات کو 9 بجے، 8 بجے، 7 بجے سونے سے پہلے باقاعدہ وائس آف امریکہ کو سن کے وہ سوتے تھے۔ لیکن 16 تاریخ کے بعد ایک المیہ ہوا کہ وہ جو جتنے بھی کروڑوں کی تعداد میں سننے والے تھے وہ ایک دم 16 تاریخ پہ ایک کلک سے اس سے محروم ہو گئے۔ پچھلے 15 سال سے ڈیوا ریڈیو سے منسلک عدنان بیٹنی کہتے ہیں کہ ادارے کی اچانک بندش نہ صرف ان کے لیے غیر متوقع تھا بلکہ پاکستان میں ڈیوا ریڈیو سے منسلک ان کے دیگر ساتھیوں میں سب سے پہلے انہیں برطرفی کا نوٹس ملا، جبکہ ان کے غیر مستقل ساتھی تاحال باضابطہ اطلاع کے منتظر ہے، خاص طور پر وہ صحافی جو پرتشدد واقعات کی کوریج کرتے رہے اب نہ صرف مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ ان کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ جس علاقے سے ہم رپورٹنگ کرتے رہے، ہم انہی لوگوں کے جو جنگ کے والنریبل تھے، متاثرین تھے، خصوصاً بچے اور خواتین، ہم انہی کی آواز تھے، انہی کے ترجمان تھے
کہ ان کے آواز کو ہم ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم تک پہنچا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے رپورٹنگ کی ہوئے، اور اپنے نہ صرف خود اپنے آپ کو بلکہ پورے خاندان کو ہم نے رسک یا خطرات میں ڈالا ہوا ہے جو ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں، اور ہم اپنے فیوچر کے حوالے سے بھی کافی پریشان ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا بنے گا۔ تو یہ ہمارے لیے کافی تشویشناک چیزیں جو ہمیں سوچنے پہ بھی مجبور کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ پریشان بھی کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ فنڈنگ کی معطلی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ امریکی شہری کسی بھی قسم کی پروپیگنڈا کی مالی معاونت پر مجبور نہ ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ معاشی فیصلہ لگتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ دیگر عوامل بھی کار فرما ہیں۔ دیکھیں، اگر امریکہ ہے یا اس کی جنگیں ہیں ہمارے ریجن میں یا اس سے جڑا ہوا معاش ہے، وہ ایک فیز کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، یا 8 سال ہوگا یا 10 سال ہوگا یا 15 سال ہوگا۔ یہی ہم نے دیکھا کہ جو وار آن ٹیرر تھی جو 2 ڈیکیڈز تک جاری رہی، اور اس کے ساتھ جو پروجیکٹ تھے جس میں کہ میڈیائی پروجیکٹ بھی تھے، جو ابلاغیات کے پروجیکٹ تھے جس میں ریڈیو فری ایشیا سے لے کر یا ڈیوا یا مشال یا اور ایسے پروجیکٹس تھے جو شروع ہوئے۔ ایون افغانستان میں پورا انہوں نے ایک میڈیا لینڈسکیپ بنایا این جی اوز نے، اس میں میرے خیال میں 500-600 ادارے انہوں نے کھولے، لیکن دیکھیں وہ ایک دم ختم ہو گئے۔ جب امریکہ یہاں سے جانے لگا تو وہ پروجیکٹس ختم ہو گئے۔ وائس آف امریکہ اور دیگر اداروں کی بندش کو عالمی سطح پر آزاد صحافت کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، جس سے مستند معلومات تک عوام کی رسائی محدود ہونے کا خدشہ ہے۔ خاص طور پر جنوبی ایشیا، خصوصاً افغانستان اور پاکستان میں یہ اقدام عوامی شعور، سیکیورٹی اور انسانی حقوق پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، جس سے شدت پسند عناصر کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے۔ عطا کاکڑ، JB کنیکٹس، کوئٹہ، بلوچستان۔